باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کی گفتگو قیامت کے ہولناک، المناک، تابناک منظر کشائی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قیامت میں سرخرو فرمائے اور قیامت کی ہمیں تیاری نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ لیکن بیشتر مقامات پر ایمان کا ذکر فرمایا، لیکن اللہ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں متقی نیک پارسا لوگوں کے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا کچھ لوگ قیامت پر ایمان لے آئیں اور کچھ ایسے ہیں اللہ کے نیک اور خاص بندے جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ایمان اور یقین کا مطلب یہ ہے، ایمان ہمارا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بس قیامت آئے گی، اس کو ہم 100% اچھا سمجھتے ہیں، بھئی آئے گی، لیکن اس سے ایک اوپر درجہ ہوتا ہے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ یہ ہے کہ قیامت جب ہمیں یقین ہے کہ آئے گی تو پھر ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں پھر اس کی تگ و دو کرنی چاہیے، ہمیں اس سے رہائی حاصل کرنے کے لیے، بچنے کے لیے ہمیں اس پر ایفرٹس کرنی چاہیے۔ تو متقی کیا ایفرٹس کرتے ہیں؟ فرمایا قیامت پر یقین وہ بعد میں کرتے ہیں، تیاری ان کی پہلے ہے۔ کیسے؟ سورۃ بقرہ آپ شروع میں دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب، ان کا پہلا کام اور پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان بالغیب کے قائل ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ہم نے اتارا ہے، صحیفے، تورات، انجیل، زبور، قرآن، سب پر ان کا ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ قیامت آئے گی۔ تو قیامت پر یقین بعد میں ہے، ان کا عمل صالح پہلے ہے، نماز پہلے ہے، زکوٰۃ پہلے ہے، خرچ کرنا پہلے ہے، ایمان بالغیب پہلے ہے، ایمان بالقرآن پہلے ہے، ایمان بالتورات پہلے ہے، ایمان بالانجیل پہلے ہے، ایمان بالزبور پہلے ہے، ایمان بالصحف پہلے ہے۔ تو ایمان اعمال صالحہ پہلے ہیں، پھر آخرت پر یقین اور قیامت پر یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے جو قیامت پر یقین ایسا رکھتے ہوں، ایسے ایماندار اور متقی لوگ، ھدی للمتقین، قرآن بھی ان کو فیض عطا کرتا ہے، قرآن بھی ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم، ان لوگوں پر اللہ کی ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کی کامیابی ان کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ جو یوقنون ہوتے ہیں وہی مفلحون ہوتے ہیں۔ ہم ابھی قیامت پر صرف ایمان ہی رکھتے ہیں۔ قیامت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، ایمان بالیقین، یقین کے ساتھ ہم کہ قیامت آئے گی اور یقیناً وہ آئے گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، فرمایا جب قیامت آئے گی تو پردے کھول دے گی،
سارے پردے کھول دے گی، کافر بول اٹھیں گے۔ آج جو انکاری ہیں کافر، اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، قیامت کے منکر ہیں، وہی کافر اپنی زبان سے کہیں گے او اللہ ہم تو انکار کرتے رہے، یہ دن تو واقعی سچ میں آ گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا جب زمین کپ کپا اٹھے گی، تھر تھرا اٹھے گی، زلزلہ آ جائے گا، ایک زلزلہ برپا ہوگا، وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے ساری چیزیں اگل دے گی، نکال دے گی، سارے بوجھ ہٹا دے گی۔ تو پیارے یہ ہے قیامت کا منظر، اور عقل بھی چاہتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، اس لیے کہ نیکی کی جو جزا ہے ایک دن وہ آئے کہ وہ نیکی کی جزا دینے والا نیکی کی جزا عطا کرے، وگرنہ نیکی کا پھر کانسیپٹ ہی نہیں رہتا۔ نیکی پھر کس لیے کی جائے جب اس کا کوئی لائے عمل نہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ رزلٹ نہ ہو۔ تو پتہ چلا نیکی کرنے والے کا بھی یہی خواہش اور عقل میں آتی ہے کہ ایک دن آئے جب مالک نیکیوں کی جزائیں بانٹے تقسیم فرمائے، اور نیکیوں کی جزا سمندر عطا کرے، اور نیکیوں کی جزا کثیر وافر مقدار میں عطا کرے۔ تو ایک ذات ہے جو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہم ایک ایک نیکی کو 700 میں تبدیل کریں گے، اور ہم اس سے بھی آگے بڑھیں گے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہم بے حساب عطا کریں گے، بے حساب۔ اور اسی طرح ایک دن آئے، عقل بھی چاہتی ہے کہ یہ برائی کا، برے لوگوں کو مزہ چکھایا جائے، ظالم بدماش لوگ جو یہاں بدماشی کرتے ہیں، جو عدالتوں وکالتوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں، اور یہاں جبریت اور تشدد اور بربریت قائم کرتے ہیں، اور یہاں کے گنڈے بنے ہوئے ہیں، بدماش ہیں۔ کوئی ایسا دن آئے جب ان کے گریبان پکڑے جائیں، جب ان کو گھسیٹا جائے۔ یطوفون علیہم ولدان مخلدون، کوئی ایسا دن آئے کہ مجرموں کو گلے میں پھانسی ڈالی جائے، مجرموں کے گلے میں رسی ڈالی جائے، اور پاؤں جکڑ دیے جائیں، بیڑیاں لگا دی جائیں، اور ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں لگائی جائیں۔ کوئی ایسا دن آئے تو عقل بھی چاہتی ہے، اور جو سزا دینے والا ہو وہ کسی سے ڈرے نہ، دبے نہ، اس سے کوئی پوچھے نہ۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی نہ پوچھے، وہی سب سے پوچھنے والا ہو۔ اتنی صاحب قدرت ہو، صاحب قوت ہو، اور اس کا علم وسیع ہو، کوئی اس کو دھوکہ نہ دے سکے، کوئی اس سے مکر فریب دا نہ چلے۔ تو ایک صاحب قدرت ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین ہے۔ واسع کل شیء علما، واسع ربی کل شیء علما، اور ایک ذات ہے جس رب کا سب سے بڑا علم ہے، وہ علیم ہے، وہ سب سے بڑا صاحب علم ہے، اور قدرت میں بھی سب سے بڑا قادر ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سخت ہے، بطش سخت ہے۔ اور ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ جب فرماتا ہے میں باندھوں گا اس طرح کوئی باندھ نہ سکے گا، میں جب جکڑوں گا اس طرح کوئی جکڑ نہ سکے گا۔ تو اس طرح کے حالات، تو ایک صاحب قدرت ذات ہو جو اتنی علم والی ہو، جو نہ کسی سے ڈرے نہ دبے، جو جس سے سب ڈریں، جو سب وہ انڈر پریشر نہ آئے، ساری مخلوق اس کے انڈر پریشر آئے، اور جس کا علم وسیع ہو۔ الیوم نختم علی
अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। उस दिन उसका इल्म देखें, उस दिन मुंह बंद कर देगा, हमारे जिस्म के हर आज़ा को बोलने की कुव्वत अता कर देगा। इतना उसका इल्म है कि हमारे गवाह कोई दूर से नहीं लाएगा, हमारे अंदर से गवाह पैदा फरमा देगा। इतना उसका इल्म है, इतनी उसकी ताकत है। और यहाँ के इख्तियारात महदूद होते हैं। यहाँ काजी और जो थानेदार होता है, जो बड़ा होता है, वो मुजरिम को सज़ा एक बार दे सकता है। यानी अगर एक का कातिल है फिर भी एक सज़ाए मौत, अगर 100 का कातिल है फिर भी एक बार सज़ाए मौत, दूसरी बार नहीं दे सकता। इख्तियारात महदूद हैं। मगर वो रब, वो अज़मतों वाला रब, वो जलाल वाला रब, वो वजाहत वाला रब, वो इतनी ताकतवर है। कुल्लमा नादिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। फरमाया उस दिन हम चमड़े खालें चढ़ा देंगे, 100 खाल चढ़ा देंगे, पूरा खोता बना देंगे, 100 खाल उन्होंने चढ़ा देंगे, तो फिर उन्होंने अग लावांगे, सजावां देंगे। फरमाया कुल्लमा नादिजत जुलूदुहुम, जदू उन्होंने पहला चमड़ा सड़ जाएगा, जल जाएगा, फिर दूसरा चमड़ा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा चमड़ा, इस तरह 100 चमड़े मालिक चाड़ के सजावां देगा। ऐथे ते साहिब इख्तियार एक बार सजा दे सकते ने, दूजी बार नहीं दे सकते। लेकिन उस मालिक दे अंदाज़ा करो कि रब 100 बार भी सजा दे सकता है। फरमाया बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम उनका चमड़ा और तब्दील कर देंगे और चढ़ा देंगे और चढ़ा देंगे। क्यों? लियज़ूक़ल अज़ाब, ताकि अज़ाब चखाएं, इनको मज़ा चखाएं अज़ाब का। ये दुनिया में बदमाश बने फिरते थे और दुनिया में अपने आप को कानून से भी बालातर समझते थे। दुनिया में समझते थे शायद हमारा कोई पूछने वाला नहीं, हमारा कोई पकड़ने वाला नहीं। फिर जब इनको सज़ा दी जा रही होगी तो ये मौत मांगेंगे। कुरान कहता है ला तदउल यौम सबूरन वाहिदा। अल्लाह फरमाता है आ जाओ अब वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया मुजरिमो आ जाओ कटहरे में, अदालत में आ जाओ, बात करते हैं। अलम आहद, क्या मैंने वादा नहीं लिया था तुमसे, क्या है बनी आदम शैतान की पूजा फर्मा बरदारी ना करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मैंने तुम्हें बताया था, दर्जनों बार कुरान मजीद में मैंने बताया कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है। फिर उसके पीछे चले, आओ आज लाइन में लगो, कटहरे में आओ, अदालत में आओ, पता चलता है। तो उस वक्त वो मौत मांगेंगे। अल्लाह फरमाता है ला तदउल यौम सबूरन वाहिदा, आज एक बार नहीं 100 बार भी मौत मांगो तब भी तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। एक बार नहीं, सबूरन वाहिदा नहीं, सबूरन कसीरा, 100 बार भी माफ़ी मांगो, मौत मांगो, फिर भी तुम्हारी जान छूटने वाली नहीं। वमा हुआ बिमुज़हज़िही